حدیثیں ہیں اور باقی جو ہیں یہ منسوب کی گئی ہیں، یہ میری نہیں ہے، حضور نے تصدیق نہیں فرمائی، تو حضور نے صرف 5 حدیثوں کی تصدیق فرمائی کہ صرف یہ میری ہیں، تو لہٰذا وہ جو ہم نے سنی تھی نا 1000، وہ 1000 کا نام چھوڑ دیں، بس وہی 5 سمجھیں جن کی آقا نے تصدیق فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لکھ رہے ہیں امام مسلم۔ اور اب اگر آپ اس بندے کا ترجمہ پڑھیں ابان ابن عیاش کا، تو تہذیب الکمال کے اندر، تہذیب و تہذیب کے اندر، سیر و اعلام النبلاء کے اندر جتنی جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں جو جن کے اندر ابان کا ترجمہ آیا ہے، یہ تمام محدثین نے یہ بات اسی طرح لکھی جس طرح امام مسلم نے لکھا، کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ کون کون سی حدیث صحیح ہے، حضور نے تصدیق فرما دی کہ ہاں یہ میری ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اب بات ہے خواب کی اور لکھ رہے ہیں امام مسلم، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام مسلم اس بات پر اعتماد کرتے تھے کہ باہر کی رہنے والی دنیا سے مصطفیٰ باخبر ہیں، اور جو لوگ حدیثیں پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو اسناد سے پہنچی ہیں، آقا اس قدر باخبر ہیں، آقا سے اس قدر ملاقات ممکن ہے کہ خواب میں اگر ہم پوچھیں تو حضور بتاتے ہیں کہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے۔ یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں، دنیا جہان کے محدثین لکھ رہے ہیں، ابھی بھی کہیں گے خواب کا مطلب خواب ہی ہے۔ ہاں پھر میں کہتا ہوں اگر کسی کے خلاف کسی نے خواب گڑھا ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اس کے خواب میں تشریف نہیں لائے ہوں گے، ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اس کا وہ خواب نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں محدثین کیا کہہ رہے ہیں۔ اب میں اسی طرح دوسرے آپ کو اعتماد کی بات بتاتا ہوں کہ محدثین اعتماد کیسے کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ کی جو تفسیر لکھی ہے، اس کے اندر احادیث معراج کو جمع کیا ہے، اور جب احادیث معراج کو جمع کیا تو ان احادیث کے اندر جو راوی آتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی وہ کہیں کہیں گفتگو کرتے ہیں۔ وہاں سفیان ثوری کا ذکر آیا، یزید بن حکیم کا ذکر آیا۔ اب وہ یزید بن حکیم کا جہاں وہ ذکر کرتے ہیں نا ان سے وہ روایت لیتے ہیں تو وہ کہتے کیا ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں حافظ بن کثیر یہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید بن حکیم کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محدث ہے جس کو کہا جاتا ہے سفیان ثوری آپ کی امت کا، مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو کیا وہ ثقہ ہوگا، وہ ریلائبل ہوگا، اس کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یزید بن حکیم کو خواب میں حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں میرا امتی سفیان ثوری ثقہ ہے، ثقہ ہے، ثقہ ہے، وہ جو روایت بیان کرے اس روایت بیان کرنے میں وہ ثقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بات امام ابن ابی حاتم جرح و تعدیل کے اندر جہاں سفیان ثوری کا انہوں نے ذکر کیا، اب میں اس سے بھی بڑا حوالہ ابن کثیر سے بھی بڑا دے رہا ہوں، ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل کے اندر جب سفیان ثوری کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا لوگوں سن لو سفیان ثوری ثقہ راوی ہے۔ اب جب ہم جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کسی راوی کو ثقہ جب بیان کیا جاتا ہے، جیسے میں نے 2-3 درس پہلے وہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا ذکر کیا تھا، تو میں نے ابو داؤد کی حدیث پڑھی تو میں نے کہا اس کے اندر ہشام راوی ہے، اس کو ثقہ کہا گیا ہے، فلاں فلاں محدث اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ اور جرح و تعدیل کے اندر ابن ابی حاتم کہتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ثقہ ہوتے ہیں جن کو محدثین ثقہ کہتے ہیں، اور سفیان ثوری وہ ثقہ راوی ہے جس کو مصطفیٰ نے ثقہ فرمایا ہے۔ اب ابن ابی حاتم یہ بھی خواب پر اعتماد کر رہے ہیں، ابن کثیر بھی خواب پر اعتماد کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان سے فیض لے رہے ہیں۔ اب سفیان ثوری تو ہوئے ہیں بعد میں، یہ تو تبع تابعین میں سے ہیں، اور کتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اب جو ہمارے مولانا غلام اللہ خان جیسے لوگ تھے اور جتنے وہ مولانا حسین علی وہاں پچنا اور وہ سارے وہ جتنے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ آپ حضرات تو فرماتے ہیں کہ نبی کو قبر میں جانے کے بعد خبر نہیں ہوتی،
سارے خوارج. اگر خبر نہیں ہوتی تو حضور کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ سفیان ثوری سکہ راوی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا غلاموں سے بے خبر نہیں ہے اور لکھنے والے محدثین ہیں. سبحان اللہ. آگے سنیے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ